بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب بات نہیں ہے، دنیا میں علی چوتھے ہیں اور آخرت میں پہلے۔ کتنے دن کی ہے یہ بھائی؟ یہ دنیا کتنے دن کی ہے جہاں علی چوتھے ہیں؟ اور پھر جو چوتھا کہتے ہیں وہ بھی غلط نہیں کہتے، توجہ ہے، ہمیشہ بعد میں آنے والا کمتر نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ تمہارا نظریہ ہے تو ہر جگہ قائم رہنا۔ ہمارے نبی خلق پہلے کیے گئے، بھیجے بعد میں گئے۔ کبھی حضرت ابو بکر نے فرمایا میں علی سے افضل ہوں؟ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، کہیں سے مثال لا دیجئے گا تو میں بھی سنی ہو جاؤں گا۔ بہت بڑا نام ہے، تاریخ کی بڑی روشن شخصیت ہے۔ کبھی حضرت ابو بکر نے نہیں فرمایا کہ میں علی سے افضل ہوں، بلکہ اگر فرمایا تو فرمایا لم تلد النساء مثل علی۔ دنیا میں کوئی ماں نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہوا۔ کبھی حضرت عمر نے فرمایا کہ میں علی سے افضل ہوں؟ اگر فرمایا تو فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ کبھی امام مالک نے کہا، یہ نظریہ جو آج میرے عزیزوں میں سے بعض کا ہے، میں بعض کہہ رہا ہوں اس لیے کہ سب کا نہیں ہے یہ، کبھی حضرت امام مالک نے فرمایا کہ مولا علی فضیلت میں چوتھے ہیں۔ تاریخ کی کا انکار نہیں ہوگا جی، ادوار کا انکار نہیں کیا جا سکتا، حقیقت ہے، خدمات ہیں۔ ایک خدمت بتا دوں حضرت ابو بکر کی۔ ایک شخص آیا مدینے میں کہ مجھے نبی نے کہا کہ جب مدینے آؤ گے تو میں تمہیں کھجوریں دوں گا۔ کون ہے نبی کا وارث جو مجھے نبی کا وعدہ پورا کر کے دکھائے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا فوراً علی کو بلاؤ۔ مولا تشریف لائے، کہا یا علی، نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا، نبی کا وعدہ آپ پورا کریں۔ مولا نے کھجوریں اس کے دامن میں ڈالنا شروع کی اور ڈالنے کے بعد فرمایا میں نے وعدہ پورا کر دیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے اصحاب کرام نے فرمایا کہ یہ کام تو حضرت آپ بھی کر لیتے، جیسے علی نے کھجوریں دے دیں ایسے آپ بھی کھجوریں دے دیتے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جب میں رات نبی کے ساتھ غار میں تھا تو پھر ساری رات دو ہی تو باتیں ہوتی رہیں، یا اللہ کی یا علی کی۔ بھائی تھوڑا گردن ہلاتے رہیے گا، یہ بات اللہ کی ہوتی رہی یا علی کی ہوتی رہی؟ اور جب علی کی بات سرکار نے غار میں مجھ سے کی تو ایک بات یہ کی کہ میرے ہاتھ کی گرفت اور علی کے ہاتھ کی گرفت ایک جیسی ہے۔ واہ 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 واہ، ایک طویل فہرست بنے گی اگر میں اس باب میں رہوں گا تو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تو یہ نہیں فرمایا، حضرت امام شافعی نے تو یہ نہیں فرمایا، حضرت امام مالک نے تو یہ نہیں فرمایا، حضرت امام حنبل نے تو یہ نہیں فرمایا۔ حضرت امام حنبل تشریف فرما ہے اور گفتگو کے درمیان شخصیات کا ذکر آیا تو امام حنبل نے پہلی 3 شخصیات کے فضائل پڑھ کر خاموشی اختیار کی۔ تو ان کے فرزند نے کہا کہ بابا علی، آپ نے شخصیات کے فضائل پڑھے مگر علی کی بات نہیں کی۔ تو کہا خبردار، علی کا ذکر یہاں نہیں ہوگا، علی اہل بیت میں ہے اور اہل بیت کو کسی کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا۔ یہ ابھی میں ابتدائی بیان سے آپ کو ابتدائی چند باتوں سے آپ کو گزار رہا ہوں کہ یہ طے ہے کہ مقام و عظمت مولا کائنات وہ قابل مقایسہ نہیں ہے، اور یہ بات کی جا سکتی ہے بڑے پیار سے بھی اور یہ بات کی جا سکتی ہے کسی کے دل آزاری کے بغیر بھی۔ البتہ ابھی میں ایک شعر سن رہا تھا اور اس پہ پھر میں سوچ رہا تھا کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ منکر کی بات کیوں کرتے ہیں، یہ علی کا انکار کرنے والے اور علی کے بغضیوں اور علی کے مبغضوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ بھائی علی کی بات کرو۔ تو بھائی اس میں بھی ہم مجبور ہیں، خود نبی نے فرمایا اگر یہ جاننا چاہو کون مومن ہے اور کون منافق ہے تو ان کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، چہرہ پکار کے بتائے گا کہ منکر ہے یا مومن ہے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ آنے والا سچا ہے یا اس کی نیت میں کچھ اور ہے۔ حضرت نے فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، جس پہ بھی شک ہو اس کے سامنے علی کی بات کرو۔ یہ اصحاب رسول نے قاعدہ بنایا ہوا تھا کہ چہرہ پکار کے بتاتا تھا کہ یہ مولائی ہے یا منافق ہے۔ یہ یقیناً ایک قاعدے ہیں، قوانین ہیں
اور الحمدللہ میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، سنی شیعوں کے لیے، سب کے لیے ایک اعزاز ہے کہ ہم مولا کائنات کے فضائل کے اقراری ہیں، اور یقین جانیے کہ مستقبل اسی کا بہتر ہے جو علی والا ہے، کل اس کا روشن ہے جو علی والا ہے۔ ممکن ہے آج کسی اور کا روشن ہو، کیونکہ آج معیار نہیں ہے۔ میں اور آپ اس وقت اگر محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید 11 بجے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا، 12:15 ہو گئے، یہ اس وقت رات کے اس وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں خواتین بھی سن رہی ہیں، میرے عزیز بھائی بھی سن رہے ہیں، جو محفل میں نہیں آ سکتے تھے کسی مجبوری کے تحت وہ بھی سن رہے ہیں، ہم سب سن رہے ہیں نا۔ تو یہ رات کے 12:15 بجے بیٹھے ہوئے مولا علی کی بات کر رہے ہیں، اور بعض لوگوں کو تو پہلو بدلنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی، اتنا تنگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایسے خامہ خواہ تو نہیں بیٹھے، یہ سب فقیر بیٹھے ہیں علی کے دروازے سے، یہ سب منگتے بیٹھے ہوئے مولا علی کے دروازے سے، لہذا یہ کسی مطلب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی عزیزان گرامی یاد رہے کہ انسان ہے تو مطلبی تو ہے، مگر مطلب اگر بڑا ہو جائے، کوئی پلاٹ مطلب بناتا ہے، کوئی فلیٹ مطلب بناتا ہے، کوئی زمین کا ٹکڑا مطلب بناتا ہے، یہ فقیر کچھ اور ہے جو علی کو مطلب بناتا ہے۔ اور یقین جانیے یہ آج کی ماشاءاللہ آج کی اس محفل یا اسی طرح کی محفلوں میں بیٹھنے والے، ان کا چہرہ مولا دیکھ رہے ہیں۔ ہم اگر ساری زندگی بھی نماز شب کے پابند ہو کے مریں، ساری زندگی بھی ہماری نمازیں قضا نہ ہو اور مریں، کوئی روزہ قضا نہ ہو اور مریں، حج ہم نے مکمل کیا ہو، قرآن کے حافظ بھی ہوں، مجاہد فی سبیل اللہ بھی ہوں، کوہ ابو قبیس کے برابر سونا صدقہ دے چکے ہوں، اور مظلوم مار بھی دیے جائیں، اور دل میں علی کی محبت نہ ہو، تو میرے مولا نبی فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اور ہم اس وقت بیٹھے اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنا چہرہ مولا کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور یہ بھی حسن ہے علی کے نام میں کہ ذکر ضروری نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہی کرے، سنی ہی کرے، بلکہ یہ سندھ ہے، یہاں کا حسن یہ ہے کہ یہاں کا ہندو بھی مولائی ہے، یہ یہاں کا حسن ہی ہے، اور اس حسن کو محفوظ رکھنا یہاں کے ذمہ داروں اور حیثیت والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حسن کو محفوظ رکھیں۔ میں اپنے باقاعدہ خطاب کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، پہلے ان کا ترجمہ سن لیجئے۔ پہلی آیت تو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ مبارکہ فرقان کی، اور دوسری آیت پڑھی سورہ اسراء کی۔ فرقان والی آیت آیت نمبر 30 ہے، اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 ہے۔ سورہ فرقان والی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وقال الرسول رحمت للعالمین، شکایت کرے گا، وقال الرسول، اور کہیں گے رسول، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بھئی دقت چاہوں گا، رحمت للعالمین سے شکایت بنتی نہیں ہے۔ رحمت للعالمین ہے تو ناراضگی کس بات کی؟ ناراض تو ہوتا کوئی اور ہے، رحمت ناراض نہیں ہوتی۔ وہ جو عالمین کے لیے رحمت ہو، وہ اگر اپنی امت سے ناراض ہو جائے تو ڈھونڈنا پڑے گا، دکھایا بہت زیادہ ہوگا، کوئی ایسا نقطہ ہوگا جس پہ سرکار دکھی ہوں گے اور قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی شکایت کریں گے۔ وہ ہمیں چیز ڈھونڈنی ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو رحمت للعالمین کے لیے بھی، اس رحمت للعالمین کے ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں ناراضگی کے ساتھ کھڑے ہوں اپنی امت کے لیے۔ لفظ ہے یا رب انا قومی اتخذوا، اے اللہ میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو علی کے بغیر لے لیا۔ میں تو انہیں قرآن اور علی دے کر گیا تھا، صرف قرآن لے گئے، علی چھوڑ دیا۔ اس کا بعض لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا۔ نہیں بھائی، ہمیں عربی آتی ہے، نہیں بھائی ترجمہ یہ نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی ترجمے پہ اعتراض کر رہا ہوں، اگر قرآن پر کوئی اعتراض کرے گا تو کافر ہے، ترجمے پہ اعتراض کرنے والا طالب علم ہوتا ہے۔ ایک آیت پر بھی اگر کوئی اعتراض کرے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ بات ترجمے کی ہو رہی ہے۔ یا رب ان قومی اتخذوا، اے میرے اللہ میری قوم نے اتخذوا لے لیا، ھذا القرآن، اس قرآن کو مہجورا۔ مہجور، ہجر کا لفظ سنا ہے نا میرے بچوں نے، ہجر و وصل،
زیادہ تر غزل کی دنیا کے لوگ اور عشقی اور معشوقی کی دنیا کے لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. ہجر اور وصل، ہجران، دوری، تنہائی، ایسا ہی ہے. میری قوم نے قرآن کو تنہا لے لیا، اس کا مطلب ہے تنہا دیا نہیں تھا نبی نے. بھائی قرآن مان لو اگر حدیث کے اوپر اعتبار نہیں ہے. قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ نبی شکایت کریں گے، یا اللہ میری قوم نے قرآن اکیلا لیا، میں نے اکیلا دیا نہیں تھا. اعلان ہوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. یا اللہ تیری رسی کیا ہے؟ میرے مولا علی سے پوچھا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا قرآن. میرے مولا نبی سے پوچھا اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی. علی و مع القرآن والقرآن و مع علی. قرآن اور علی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. دو ڈوروں کو بٹو گے تو رسی بنے گی. قرآن اکیلا لینے والے نبی کے امتی نہیں ہیں. قرآن کس سے لوگے بھائی؟ قرآن کس سے لوگے؟ قرآن اس سے لیا جائے گا جو قرآن کا عدل اور ثقل اور ہم وزن اور ہم پلہ ہے، جو قرآن کو جانتا ہے، جو عین قرآن ہے. اور یہ میں خطابت اور لفاظی نہیں کر رہا. مولا علی نے جب جنگ صفین کے اندر قرآن نیزوں پر دیکھے اور کچھ لوگ فرار کرنے لگے تو حضرت نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہاں قرآن ہے، ہم قرآن سے کیسے لڑیں؟ تو حضرت نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میں ناطق قرآن ہوں، میں مجسم قرآن تمہارے سامنے کھڑا ہوں. وہ کھال اور پوست پر قرآن کی آیتیں اٹھائے ہوئے ہیں. اور قرآن کو بھی تو کوئی مبین اور مفسر چاہیے. بتاؤ اس وقت میں میرے علاوہ کوئی اور قرآن کا مفسر ہے؟ کوئی اور قرآن کو بتانے والا ہے؟ یہ آیت تو میں نے آپ کے سامنے مولا علی کی عظمت کی آیت ایک پڑھی. اچھا میں نے 2 آیتیں پڑھی. ممکن ہے کوئی ایسا معمولاً تو ایسا ہوتا ہے کہ خطاب میں ایک آیت کو پڑھا جاتا ہے. تو بھائی بات علی کی ہو رہی ہے. اگر میں 365 آیتیں پڑھوں جس پہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے کہ علی کی شان میں ہے. شام کا حاکم آیا حضرت ابن عباس سے کہنے لگا علی مر گئے کیسا لگتا ہے؟ حضرت ابن عباس سے کہنے لگا علی کا دنیا سے رخصتی ہو گئی، علی چلے گئے، کیسا لگتا ہے؟ تو ابن عباس نے علی کا نام سن کے مولا کے فضائل پڑھنا شروع کیے اور قرآن کی آیتیں جو مولا کی شان میں تھی پڑھنا شروع کی. تو تنگ آ کے کہنے لگا کوئی اور بات کرو. تو حضرت ابن عباس نے بے ساختہ فرمایا انہانی ان تلاوت القرآن، تم مجھے قرآن پڑھنے سے روک سکتے ہو؟ بھئی آج کی محفل تو ہے ہی علی علی کے لیے. ویسے تو ہماری ہر تقریر، ہماری ہر مجلس مولا علی کے نام پر ہے، اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کوئی مجلس اور اس میں علی کی بات نہ ہو. رسول اللہ کی آرزو ہے کہ ہر نشست میں علی کی بات کرو. اور مجھے سندھی اس لیے بھی اچھے لگتے ہیں کہ یہ 2 ملتے ہیں تو یا علی مدد بولتے ہیں اور یا علی مدد بول کر مولا کا ذکر کرتے ہیں. میں نے کہا سندھی ایسا کرتے ہیں، شیعہ کا نہیں کہا میں نے. بھائی بات مولا علی کی ہو رہی ہے، جس کا نام ہی علی ہو. بہت سے لوگوں سے فضائل ہضم نہیں ہو رہے، تمہیں اگر نام علی کا معنی بتا دیا جائے. ابھی ہم مولا کے فضائل کی گہرائی میں کیا جائیں گے کہ لفظ علی ہی اتنا بلند ہے کہ اس تک پرواز کرنے کے لیے علی جیسا ہی طائر چاہیے. لہذا خود فرماتے ہیں ینحدر عنی السیل ولا یرقی علی الطیر، میں جس بلندی پر ہوں دنیا میں کوئی پرندہ نہیں ہے جو وہاں تک آ سکے. کوئی پرندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے، ولا یرقی علی الطیر، کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو وہاں تک آ سکے جہاں میں بیٹھا ہوں. حضرت امام مالک سے جب کسی نے کہا کہ فرمائیں خلافت میں علی چوتھے ہیں، فرمان لگے ما زین الخلافہ بعلی، خلافت نے علی کو زینت نہیں دی ہے. زین علی بالخلافہ، علی نے خلافت کو زینت دی. جب مولا چوتھے دور حکومت میں وہاں جا کر بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے تو مجمع تو بڑا تازہ تھا. تو ایک مرتبہ انہیں ایک جنبش کا احساس ہو رہا تھا. تو اس تازہ مجمع نے آپس میں کچھ سرگوشیاں شروع کی. مولا نے حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے عمار یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے.
تو میرے مولا نے منبر پہ ہاتھ مار کے فرمایا ما هذه الاواد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، انا راکب کتف النبی،